بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے آگے لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اینڈ وی ڈو ہیو اباؤٹ 5 منٹس. مغرب کا میں نے سوچا ہوا ہے سو ڈونٹ وری. وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام اذ قال لقومہ جب اس نے کہا اپنی قوم کے لیے. یہاں میں یہ یاد دلانا چاہوں گی کہ لوط علیہ السلام اس جگہ پر پیدا تو نہیں ہوئے تھے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اور پھر انہیں ڈیوٹی اسائن کی گئی کہ تم نے وہاں جا کر سکھانا ہے لوگوں کو حق کی بات. اس کا مطلب ہے کہ قوم ہونے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے یا قوم کا رسول ہونے کا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ریشلی یا ان کی بلڈ لائنز میچ کرتی تھی یا وہ بایولوجیکلی ریلیٹڈ تھے. پیچھے بھی اخاہم آیا نا, یہاں پر قوم ہی آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تعلق دعویٰ کا بھی ایسا ہے جس سے رشتے بن جاتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام اور رسول جنہیں بھی دعویٰ کر رہے تھے وہ پھر ان کی قوم بن جاتی تھی. کیا کہا لوط علیہ السلام نے؟ اتأتون الفاحشہ, کیا تم آتے ہو گناہ کے قریب. اور فاحشہ سے یہاں مراد ظاہر ہے ہومو سیکسوالٹی ہے, بٹ اٹس ناٹ جسٹ ہومو, اٹس سیم جینڈر, فیمیل ٹو فیمیل, میل ٹو میل. اور ان کے یہاں یہ گناہ اور فحش عام ہو چکا تھا, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ this is not a workable solution for humanity. انسان جب نعوذ باللہ شہوت کا شکار ہوتا ہے یا ایسی کسی لسٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ بگر پکچر میں what this means. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, اور اس وقت صرف ہوموسیکسوالٹی یا لیسبینزم کی بات نہیں ہو رہی, کوئی بھی گناہ ہے. مثلا ایک کرپٹ شخص ہے, وہ پیسے کھاتا ہے گورنمنٹ کا کوئی کام کرنے کے لیے. ایک شخص آغاز کرتا ہے, اس سے دوسرا. اسلام جو ایک چیز سکھاتا ہے نا, one of the first bling moments when you start learning the Quran is I'm not just responsible for my life. It's not just my choices. I'm part of a bigger picture. میں ایک بڑی تصویر کا ایک نقشہ ہوں, میں ایک بڑے دریا یا سمندر کا ایک قطرہ ہوں. ہر قطرہ اہم ہے, میں جو عمل کرتی ہوں وہ میٹر کرتا ہے. رب تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ انسانیت کے لیے کیا بہتر ہے. تو شہوت کے بارے میں یہاں بات کی کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے انجام اچھے نہیں, اور پھر بھی تم دیکھ رہے ہو یہ ورکبل سسٹم نہیں ہے فیملی لائف کے لیے, ریپروڈکشن کے لیے. تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ڈویبل نہیں ہے. دس از ناٹ ہاؤ اللہ ہیز کریٹڈ یو ٹو کنٹرول. اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, کیا بھلا تم آتے ہو مردوں کے پاس, مردوں کے پاس. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. شہوت کے ساتھ, لسٹ کے ساتھ. کارڈنل جو سنز ہیں ان میں سے ایک لسٹ یا شہوت بھی ہے. شین ہا واو جی اس کا روٹ ہے ڈیزائر یا لسٹ کے لیے, نفسانی خواہش, جنسی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے. من دون النساء, عورتوں کو چھوڑ کر. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت کھل کے عورتوں کے لیے بات نہیں کی گئی, بٹ اٹ مینس the same. بل انتم قوم تجہلون, بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہل سے کام لے رہی ہے. You being ignorant. Don't you see that this is harmful? Don't you see کہ یہ غلط ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. فما کان جواب قومہ, تو ان کی قوم کا آگے سے جواب کیا تھا؟ الا مگر ان قالو, کہ انہوں نے کہا اخرجوا علی لوط من قریتکم, لوط اور اس کی فیملی یا فالوور جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا, ان کو یہاں سے نکالو. بندہ کیوں نکالنا چاہتا ہے ایسے لوگوں کو؟ اچھا یہ تو بہت ایک ایکسٹریم کیس ہے. ہائپوتھیٹکلی ایک چیز امیجن کیجئے, کوئی فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو, اس میں بڑی فن چیز ہو رہی ہے. ایک بندہ آتا ہے اور اس کے آنے سے نا آپ ایسے گلٹی سے ہو جاتے ہیں, آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا وہ آئے. کئی دفعہ آپ اسے بلائیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے ہمارے یہاں یہ چیزیں ہو گئیں کہ جو ریلیجس ریلیٹیوز ہیں ان کو نا فلاں دن بلا لو اور باقیوں کو فلاں دن بلا لو. یہ سب ہم نے کیا ہے.
یہاں بھی یہی تھا, انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کو نکالو یہاں سے. اس کے ہونے سے احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ حدیث جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سب سے پیارے اپنے بندے کون ہیں, کسی کو یاد ہے؟ بہت ساری ایسی حدیث ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی بات کرتے ہیں, but this particular hadith in this context, وہ جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. وہ جو کل جوائے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کافی بینیفیشل ہوتے ہیں ہماری آخرت کے لیے, جو ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہائے تم غلط کر رہے ہو. ایسے دوستوں اور ساتھیوں کو پکڑ کے رکھیں, وہ بہت کام کیا. انہوں نے کہا نکالو, انہم اناس یتطہرون, یہ وہ لوگ ہیں, اناس ناس سے ہے, سورۃ الناس میں آپ پڑھ چکے ہیں یہی روٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا اپنے آپ کو پیور سمجھتے ہیں. یہ کچھ ملتا جلتا لگ رہا ہے جو آج کل کئی دفعہ ریلیجس لوگوں کو کہا جاتا ہے, self righteous judgment. Some of them are judgmental and there's a problem over there, so they should correct themselves in how they present deen. مگر جب آئینہ بن جائے نا, اور اگین حدیث میں ہے مومن مومن کا آئینہ ہے, تو جب شیشے میں بندہ دیکھتا ہے اور شکل خراب سی نظر آتی ہے, بندے کو شیشہ ہی توڑ دینے کا دل چاہتا ہے. یہی کہانی ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہیں نا, بڑے پائس سمجھتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ان سے زیادہ دوستی کرنے کی. فَأَنْجَيْنَاهُ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کہ ہم نے نجات دی اس کو, ہو کی ضمیر لوط علیہ السلام کی طرف جاری, وَأَحْلَهُ, اور اس کے گھر والوں کو, إِلَّا امْرَأَتَهُ, مگر اس کی بیوی, except his wife, قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ, اس کے بارے میں ہم نے قدرناها, قاف دال را, ہم نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. غین بارا, غبار آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں جب آگے جانوروں کا ایک فلاک یا کوئی گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں, پیچھے جو مٹی رہ جاتی ہے, جو گاڑی ڈرٹ ریسنگ کر رہی ہوتی ہے, پیچھے جو مٹی رہ جاتی ہے, غابرین, that's what's left behind, she was left behind. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش. استغفر اللہ, آپ کو پتہ ہے پکے ہوئے پتھر نام لکھے ہوئے, they were like arrows, وہ ٹارگٹ کو جا کر لگتے تھے. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, اور کتنا برا ہے انجام, کتنی بری ہے یہ بارش جو برسائی گئی ان پر جو منذرین, ڈرائے گئے تھے. These were not people جنہیں پتہ نہیں تھا, انہیں پتہ تھا, انہیں ڈرایا گیا تھا, انہیں وارن کیا گیا تھا. ایسی آیات پڑھتے ہوئے we have to bear in mind, have we been warned, and now what are we doing with that warning. یہاں سے آگے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے, تو آخری آیت میں صرف پڑھوں گی اور پھر ہم اس کو دوبارہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ریوزٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر عما یشرکون. کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے, اور سلامتی ہو اس کے بندوں پر, وہ جنہیں اس نے چن لیا. اور پھر یہ جو ہے نا اللہ, یہ کویسچن مارک کی طرح ہے, یہ ایک طرح سے سوال کیا جا رہا ہے, کیا اللہ خیر بہتر ہے عما یشرکون, یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. تو یہاں سوال کیا جا رہا ہے, اور یہاں سے آگے بھی جو آج کا ہم لیسن کریں گے اس میں کویسچنز آپ کو ملیں گے, اور آپ کو بہت زیادہ جو سپارہ شروع بھی ہوگا وہ امن کے ساتھ ہوگا, تو ہم وہ بھی دیکھ لیں گے کہ امن کے کیا معنی ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سورۃ النمل میں انبیاء علیہم السلام کے قصص آئے, اس سے پہلے ایک انٹروڈکٹری پورشن تھا, پھر آپ نے دیکھا کہ قصص آتے چلے گئے, اور اس کے بعد اب یہاں پر جو پورشن ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کچھ شان بیان کرتے ہیں, شرک سے توحید کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ قرآن, اور مکی سورہ ہے, تو یہ سب باتیں بتا کر کہا جا رہا تھا انہیں جو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں
دو خواتین کا ذکر کیا گیا ہے اس سورہ میں، اور ان دو خواتین کو ہم ذرا سا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ابھی تک جو ہم نے سورہ پڑھی۔ ایک تو لوط علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے بات ہوئی، اور ہم نے پچھلی دفعہ تقریباً پورا جتنا بھی ٹائم ملا اس میں ہم نے بات کی ہوموسیکشولیٹی کے حوالے سے، قرآن کا اس پہ کیا ٹیک ہے، سیم جینڈر فزیکل اور ایموشنل لنکس کے بارے میں جو نان پلیٹونک ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ لوط علیہ السلام کی کہانی جہاں بھی آتی ہے وہاں ان کی بیوی کا ذکر آتا ہے، اور یہ یاد دہانی اپنے آپ کو کرانا ضروری ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر نہیں تھی، مگر ان کی ہمدردیاں یا ان کا ٹلٹ ان کی طرف تھا جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے تھے۔ اور یہ دوبارہ یاد دہانی کیوں ضروری ہے کہ سینسٹیو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک حساس بات ہے کہ جہاں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ابھی تم نے کیا نہیں ہے تو تمہیں اس کی سزا نہیں ہے، یعنی کہ اگر ایک آپ نے دل میں خدا نہ خواستہ کسی چیز کے لیے کوئی ٹیمپٹیشن آتی ہے، اور ہم نے یہ بات پچھلی دفعہ بھی کی، لیکن آپ نے اس پہ ایکٹ نہیں کیا اور آپ نے اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیا، تو الحمدللہ بلکہ ثواب ہے، کیونکہ ایک گناہ کے لیے دل چاہ رہا تھا لیکن خود کو بندے نے روک لیا۔ مگر کیا دل کے حالات بھی کئی دفعہ پکڑ کے باعث بن جاتے ہیں، یا ہمارا دل کا جو ویئر آر ہارٹ از ٹلٹنگ، دل کس طرف جا رہا ہے، کیا وہ بھی پکڑ کا باعث بن جاتا ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کی سٹوری کے حوالے سے تو یہی لگتا ہے، کیونکہ نہ صرف کہ ان کے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ جو آپ کو کچھ کانورسیشن بھی ملتی ہے قصص الانبیاء میں، اس طرح سے کھل کر اس کے خلاف نہیں بولی، وہ اس طرح سے اس چیز کے اور اس گناہ کے اگینسٹ نہیں تھی۔ اور اس سے ہمیں یہ ضرور پتہ چلتا ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو کافی چیزیں ہوئی ہیں اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اینڈ سم ٹائمز اسٹیئنگ سائلنٹ از ناٹ این آپشن، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ حدیث دوبارہ ذہن میں لے آئیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی میں آپ کو جسٹ بتاتی ہوں کہ اگر کوئی گناہ ہوتے دیکھو تو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو روکا جائے، سیکنڈ درجہ کیا ہے، زبان سے اس گناہ کو روکا جائے، اور آج کے دور میں آپ کے اور میرے جو سوشل میڈیا چینلز ہیں وہ اسی میں شامل ہو جاتے ہیں، زبان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور تیسرا ہے کہ آپ دل میں اسے برا مانیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور اس کے لیے عمومی طور پر اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ کفار سے جب واسطہ پڑتا تھا کہ اگر آپ ان کے کہے پہ نہیں چلیں گے تو آپ کو مار دیے جانے کا یا فزیکل ٹارچر کا ڈر ہے، تو بات سمجھ آتی ہے کہ صرف ہم دل میں برا مان رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں ہی کے بیچ میں ہوں اور ہمیں کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے اور ہمارے مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پھر بھی اگر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے یا ایک بات ہو رہی ہے تو ہم اس میں اس ڈر سے کہ کوئی ناراض نہ ہو ہم نہ بولیں، ہم اپنے اس ساتھی کو نہ بتائیں پرابلم ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا یہ تھا۔ سو جسٹ گیو اٹ اے تھاٹ کہ کتنی دفعہ ہم صرف اس ڈر سے خاموش رہ جاتے ہیں کہ کسی کو برا نہیں لگ جائے، میرا کہنا برا نہیں لگ جائے، پھر تو یہ مجھے کل کو کہیں گے کہ اچھا تم خود تو یہ کرتی تھی، اور یہ ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بہت دفعہ ہوتا ہے، سامنے فیس ٹو فیس بہت دفعہ ہوتا ہے۔ پھر میں یہ بات کہوں گی جو اب الحمدللہ 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، کچھ ساتھیوں کا کچھ کا تو ماشاءاللہ لمبا سفر ہے، اگر ابھی تک آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی باتیں نہیں سنی ہیں تو پھر پرابلم ہے کوئی، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو سننا پڑے گا انبیاء کے راستے پہ۔ اچھا، دوسرا آپ ملکہ بلقیس کا دیکھتے ہیں کیریکٹر ویری بریفلی، اور حالانکہ وہ مسلمان عورت نہیں ہے
مگر آپ کو ان میں ایک انیٹ نظر آتی ہے وزڈم، ایک عقل مندی، حق بات کو سمجھنا، حق کو دیکھ کر سمجھ آنا. جس طرح سے خط بھیجا جاتا ہے اور اسی کو دیکھ کے وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے. تو آپ کو اتنی ذہانت، مطلب عقل نظر آتی ہے، وزڈم. اور یہ حکمت ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ہم حکمت کا سوال کرتے ہیں تو اللہ ہمیں حکمت سکھا دے، کیونکہ حکمت ایک بہت ڈیپ لفظ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ انسانوں کو سمجھنے کا شعور بھی رب تعالیٰ سکھا دے. اور بحیثیت دائی یا اللہ کے راستے پہ چلنے والا شخص اگر ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہم تھوڑا تھوڑا لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیں. اس کے لیے تھوڑا سا اپنی ذات سے ہٹ کے بھی سوچنا پڑتا ہے. ملکہ بلقیس حالانکہ ملکہ بلقیس ہے، مگر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ خود سے اپنی ذات سے ہٹ کے بھی بات کر رہی ہے. وہ مشورہ بھی لے رہی ہے، وہ بغور خط کے بھی ورڈنگز کو دیکھ رہی ہیں، وہ وہاں جا کے چیزوں کو بھی آبزرو کر رہی ہیں. تو حکمت کے بیس پہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی خوبصورت ترین فیصلہ کیا، ایمان کا فیصلہ کیا. سو ٹو ویمن مینشنڈ اوور ہیئر، ون ہیڈ ایوری تھنگ. مطلب ایک ہے جو ایک نبی کے سائے میں ہے، بیوی ہے، اور پھر بھی وہ حق کا فیصلہ نہیں کر پا رہی. اور ایک جو ہے جو کفر کے بیچ میں ہے، مگر پھر بھی جب اسے حق کا موقع ملتا ہے تو وہ صحیح فیصلہ کر لیتی ہے. تو ہمیشہ حالات کی بات نہیں ہوتی. سبحان اللہ، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ نان مسلمز ہوتے ہیں، آئی تھنک دے آر ٹرولی ٹرولی امیزنگ، بیکاز ان کو تو وہ ماحول بھی نہیں ملتا اور پھر بھی وہ اس راہ پر آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جس بھی لوگوں کے درمیان ہوں، جس بھی راہ پر ہوں، مطلب جس بھی ماحول میں ہوں، اس کے باوجود اللہ کرے کہ ہم ان کے راستے پر چل سکیں. اب یہ سب بتا کر رب تعالیٰ اب اپنی تعریف شروع کرتے ہیں سورۃ النمل میں. ٹھیک ہے، تو قصص کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تعریف بتانا، اس کا کیا، اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک انٹرسٹنگ اور طلب چیز ہے، اور یہ آپ کو قرآن کا انداز ملے گا. مکی صورتوں میں you'll see a lot of stories and anecdotes. ٹھیک ہے، پر ہر ایک قصے کے بعد پھر کوئی ایک میسج آپ کو ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے، ایک بڑی بات نظر آتی ہے. عموماً قصوں میں مزہ اتنا آتا ہے کہ ہم قصوں پہ زیادہ کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ایکچولی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ قصص بتا کر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چیز کی طرف لا رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز کی طرف جانے سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھیں جو بھی انٹرٹینمنٹ کے فارمز ہیں، اور نعوذ باللہ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی نعوذ باللہ کہ قصص الانبیاء انٹرٹینمنٹ کا فارم ہے، پر رب تعالیٰ ہمیں ہسٹری ایک تو بتاتے ہیں، اور اس سے تھوڑا سا آپ کو پڑھتے پڑھتے ایک ریزونیٹ کرتا ہے کہ یہ بھی انسان تھے، ان کے ساتھ بھی. مثلا آپ پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ کہتے ہیں اچھا ہاں، پھر اچھا ان کی بیوی نے یہ کہا، تو اچھا کیا انبیاء بھی اس سے گزرتے تھے، تو ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں اس سے. مگر اصل مقصد صرف وہ قصہ نہیں بلکہ اس قصے سے ملنے والی ہدایات ہیں. قصص الانبیاء پڑھتے ہوئے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے، یا اصحاب کی سٹوریز آپ کو کئی دفعہ دی جاتی ہیں کہ آپ پڑھیں، اچھا اپنی عام زندگی میں لائیں، کیونکہ پیچھے سورۃ الشعراء گزری ہے اور ہم نے سورۃ الشعراء میں شاعری کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے بات کی تھی. سو کون سا لٹریچر پھر فائدہ مند ہے؟ کیا خیال ہے؟ جس سے بندہ کچھ سیکھتا ہے، جس سے میرے عمل میں کوئی امپروومنٹ آتی ہے، جس سے مجھے کچھ ملتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بہت بورنگ لگے، اب یہ بات دوبارہ لانی کیوں ضروری تھی؟ کیا ہم کتابیں پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ کیا ابھی تک یہ سوال ہیں؟ کیا شاعری پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں، مثلاً ٹریولنگ، کیا ہم ٹریول کریں یا نہیں کریں؟ آپ اپنے آپ سے ہر کام سے پہلے پوچھ لیں میرا مقصد کیا ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا. چلیں ایک چھوٹی سی ہے اسائنمنٹ جو کہ آپ کے اپنے دل کی اسائنمنٹ ہے، آپ کو مجھے نہیں دینے کی ضرورت.
شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے. آپ ہر شادی پہ جاتے ہوئے خود سے پوچھیں یہ میں کیوں کر رہی ہوں, چاہے اپنے بچے کی کیوں, ٹھیک ہے, یہ میں کیوں کر رہی ہوں. بالکل سچے آنسرز خود کو دیجیے. کیا یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ بھی میرے بچے کی شادی میں آئے تھے, میں انہیں لفافہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ انہوں نے بھی دیا تھا, یا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر دعوت دی جائے تو جانا چاہیے, خوشی میں شریک ہوں, دعا دیں. آپ دیکھیں گے نیت چینج ہو جائے گی. تو ریسنٹلی کسی نے ڈالا تھا, مجھے بالکل صحیح لگ رہا تھا کہ پاکستانی دو ہی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں, ایک رمضان اور ایک دسمبر. تو ایسا ہی ہے, ہماری تیاریاں ایسی ہوتی ہیں. بٹ this year in the wedding season, make it a little different. Think about why you're doing it. You're going for vacation, think about why you're doing it. آپ کیا پا رہے ہیں اپنے عمل کے لیے, اپنے ایمان کی تقویت کے لیے. اس سے اگر کچھ بھی نہیں پا رہے ہیں ہم تو پھر پرابلم ہے. تو آپ دیکھیں ملکہ سبا نے کفر کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ پا لیا. اور ان قصص سے کیا ہم کچھ سیکھ رہے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہہ دو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. جب بھی قل آتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہوتی ہے کہ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اور رب کی تعریف کے بعد وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اتنا خوبصورت ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اصطفیٰ, صفا, آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے, چنے گئے. اور یہاں پر کون مراد ہے, عمومی تفسیر یہ کی گئی ہے that over here who is being talked about is the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and his صحابہ. پر یہ تمام نیک لوگوں کے لیے. اچھا اگر آپ غور کیجئے تو آپ جب اتحیات پڑھتے ہیں اس کو ذرا سا ہم غور سے اگر دیکھیں کہ اتحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں, تو ٹورڈز دا اینڈ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, کہلوا رہے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے, تشہد میں کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں, کیونکہ کئی دفعہ ہم بہت جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اس کے معنی کیا ہیں. آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ, ٹھیک ہے, تو ایک طرح سے رب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام خوبصورت الفاظ کہے جا رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے اس کا آغاز ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے کرنا چاہیے. تو التحیات یعنی تمام تعریف, دعائیں, کمپلیمنٹس, التحیات, تمام زبان کی عبادتیں یہاں اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے ہیں, للہ, اللہ کے لیے, والصلوات, اور تمام دعائیں. اب اس کی انہوں نے صلوات کی ٹرانسلیشن کی ہے بدنی عبادات. زبانی عبادات ہوتی ہیں جو آپ ٹنگ سے کرتے ہیں نا, بول کر, جیسے ذکر ہے, تلاوت ہے. صلوات میں بدنی عبادت انہوں نے. والطیبات, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کا مطلب ہوا all compliments, prayers and pure words are for Allah. ٹھیک ہے, اب یہاں ایک طرح سے سانس ٹوٹے گی. السلام علیک ایھا النبی, تمام سلامتی یا سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات. یہ جیسے آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو نا اور سلام کا جواب دیتے ہیں, تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ جو جیسا آپ کو سلام کرے آپ اس سے بہتر جواب دیں. تو اگر اگلے نے کہا السلام علیکم تو آپ کو صرف وعلیکم السلام نہیں کہنا چاہیے. میں پھر ریمائنڈر دے رہی ہوں, ابھی بھی مجھے بہت سارے وعلیکم السلام صرف ملتے ہیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں ہم ان پہ سلام بھیج رہے ہیں. السلام علینا وعلی عبادک الصالحین. سلامتی ہو ہم پر اور آپ کے ان بندوں پر جو صالح ہیں. وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کے وہ بندے جو صالح ہیں ان پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد تشہد آتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو بہت خوبصورت لیسن ہے. اب یہ نماز کا اینڈ ہے. ٹھیک. اسی طرح سملر دعا ہمیں سکھائی گئی جب کوئی محفل کا اختتام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ نے وہ پڑھا ہوگا, دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. That's also one way of ending a session. تو کوئی بھی سیشن اینڈ ہوتے ہوئے تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ اینڈ ہو رہا ہے سپارہ, اور سپارہ اینڈ ہونے کی وجہ سے نہیں, لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا. کئی دفعہ سرمن کو یا کسی چیز کو سٹارٹ کرتے ہوئے بھی اسی طرح کی دعائیں پڑھی جاتی ہے, اللہ کی تعریف والی. مثلا ہم پڑھتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ٹھیک ہے. تو سلامتی کے ساتھ, اللہ کی حمد کے ساتھ, نیک بندوں کی سلامتی کی دعا کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اسی طرح نیک محافل شروع ہونی چاہیے اور اینڈ ہونی چاہیے. اور یہ جو آخر کا حصہ ہے نا, اللہ خیر اما یشرکون, اب جو ہم 20th پارہ بسم اللہ کر کے شروع کریں, اس میں ساری بات اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو, کون بہتر ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الہی امین سبحان. سبحانك اللہم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.